بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیٹا کے ساتھ. ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. بھارتی آبی جارحیت کے نتیجے میں پاکستانی معیشت کو بہت نقصان ہو رہا ہے. لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف کے شہر میں جو کچھ ہوا، اس پر وزیر دفاع کے بیان نے سول اداروں کی کیپیسٹی پرفارمنس کا پول کھول کے رکھ دیا ہے. پھر سکھوں کے مذہبی مقامات بھی ڈوبے ہیں. اس پر سکھ تنظیموں نے نریندر مودی کو بڑا سخت پیغام دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی میدان میں نکلے ہیں. آج انہوں نے ناروال کا دورہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی متحرک نظر آئی ہیں. راوی میں کو دیکھا ہے جی، کشتی میں بھی گھوم رہی ہیں. مریم اورنگزیب بھی گھوم رہی ہے. احسن اقبال بھی فیلڈ میں ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں مستقبل سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں چند اہم باتیں گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے پنجاب کے اندر سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور تقریباً آدھا پنجاب سمجھے ڈوبا ہوا ہے. 4 فٹ 5 فٹ پانی ہے. کئی شہری اربن فلڈنگ جس کو کہتے ہیں، شہری علاقوں میں مسائل ہیں. ڈسکا دیکھ لیں، اس کا کیا حال ہوا ہے. کرتارپورہ وہ جو سکھوں کا مذہبی مقام ہے، وہاں پہ کیا حال ہوا ہے. پھر سیالکوٹ سٹی کے اندر جو حال ہوا ہے، اس پہ خواجہ آصف صاحب بڑے متحرک نظر آئے مجھے، اور شہریوں کے پاس گئے، جا کے مسائل سنے، اور انہوں نے جو کچھ بیان دیا ہے، اور اس میں انہوں نے سول اداروں کی کارکردگی کا پول کھولا ہے اور کہا کہ یہ ادارے کام نہیں کرتے. خواجہ صاحب بیان دیتے ہیں. پھر انہوں نے آگے کہا کہ فوج نے بروقت امداد کی. فوج تو ہمیشہ اس طرح کی صورتحال میں بروقت امداد کرتی ہے. لیکن افسوس کہ فوج کے بارے میں کچھ لوگوں کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ کی کسی سے لڑائی ہے، اس حد تک اپنی لڑائی کو رکھیں، ایز انسٹیٹیوشن نہیں ہونی چاہیے. پھر ناظرین، جو وزیر اعظم صاحب نے آج دورہ کیا، میں تھوڑا سا ان کا بتاتا چلوں. وزیر اعظم صاحب مریم نواز کے ہمراہ ناروال گئے ہیں. وہاں انہوں نے صورتحال دیکھی ہے اور تفصیلی انہیں بریفنگ بھی دی گئی ہے. پھر راوی میں جو صورتحال ہے، شاہدرہ کے مقام پہ بتایا گیا ہے، کل سے پرسوں سے بتایا جا رہا ہے، بڑا 1,66,000 کیوسیک کا پانی ریکارڈ ہوا ہے. اور وہاں پہ بڑی حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے کوئی $6 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں UN کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن جارک نے نیو یارک میں جو بیان دیا ہے، اس میں ساری تفصیل بتائی گئی ہے. لیکن یہ امداد بڑی کم ہے. $6 لاکھ کیا چیز ہے بھائی. یونائٹڈ نیشن وہ 2022 میں بھی آپ لوگوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ بڑا آپ امداد دیں گے، بڑی مدد کریں گے، لیکن وہ باتوں کی حد تک ہی محدود رہی ہے. اس وقت جو ناظرین اعداد و شمار کے مطابق دریائے چناب کے کنارے واقع 333 دیہات میں سے 1,50,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، جنہیں مختلف محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. سیالکوٹ کے 133، وزیر آباد کے 16، گجرات کے 20، منڈی باؤدین کے 12، چنیوٹ کے 100 اور جنگ کے 52 دیہات شدید متاثر ہوئے ہیں. دریائے ستلج کے کنارے بھی جو بتایا گیا ہے 335 دیہات متاثر ہوئے ہیں، اور ان میں 3,80,000 شہری سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. 104 امدادی کیمپ اور 105 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں. یہ جو علاقے بتائے جا رہے ہیں، اس میں قصور، اوکاڑا، پاک پتن، ملتان، ویاڑی، باول نگر، باولپور شامل ہیں. قصور میں 72 دیہات جو ہیں وہ زیر آب آئے ہوئے ہیں اور 4.5 لاکھ افراد متاثر ہیں. پاک پتن کے 12، ویاڑی کے 23، باول نگر کے 75 اور باولپور کے 15 دیہات شدید متاثر بتائے گئے ہیں. اور یہ صورتحال بڑی خطرناک کئی حوالوں سے بتائی گئی ہے. اس میں امدادی کام بھی تیزی سے جاری ہیں،
اور مریم نواز کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ وہ بھی بڑی ایکٹیو ہوئی ہیں، بڑی کام انہوں نے کیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ جو موجودہ سیلاب کی صورتحال ہے ناظرین، اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ 2022 سے زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے، اور اس میں موسمیاتی تبدیلی کا بہت بڑا عنصر ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ اس میں گلیشیئر پگھلے ہیں، جھیلوں میں اضافہ ہوا ہے، جھیلوں کی سطح پہ وہ پانی بہت بڑا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم فیکٹر ابھی پنجاب میں آیا ہے، جو آگے سندھ میں بھی جا رہا ہے، وہ بھارت کی طرف سے اچانک پانی چھوڑنا ہے، جسے ہم آبی جارحیت کہتے ہیں، آبی دہشت گردی کہہ سکتے ہیں۔ اور بھارت نے ڈیموں سے پانی چھوڑا، مقبوضہ کشمیر میں بڑی شدید بارشیں ہوئیں، پھر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس پر عمل نہیں کیا بھارت نے، تاخیر سے اطلاع دی، اور اچانک پانی کا بہاؤ بڑھا، جس سے پاکستان میں نقصانات بہت ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے ایمرجنسی بھی نافذ کی ہے، متاثرہ میں نے جیسے پہلے بتایا علاقوں میں کام ہو، اس میں این جی اوز بھی اور بین الاقوامی ادارے بھی بڑے فعال کردار ہیں۔ اس کے معیشت اور زراعت پہ بڑے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس میں اب تک گندم، چاول اور کاپر کی جو باقی کئی اور فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، بڑا نقصان ہوا ہے۔ پھر سڑکوں اور پل تباہ ہو رہے ہیں، اور تجارتی نقل و حمل میں بھی بڑی مشکلات آئی ہیں۔ جو پاکستان کے جو آبی مسائل کے حوالے سے ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سسٹمز کو بہتر بنانا ہوگا، آفات سے نمٹنے کے لیے جو تیاریاں ہیں حکومتی سطح پہ وہ اس سطح سے نہیں ہوتی۔ اور مستقبل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیلاب کی شدت اور فریکوینسی میں مزید اضافہ ہوگا اگلے سال، اس سے اگلے سال، اور اس حوالے سے دریاؤں کی صفائی اور ڈیموں کی بہتر دیکھ بھال، مزید ڈیموں کی تعمیر کی بھی بات کی جاتی ہے، اور جو عالمی برادری کا جو تعاون ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس حوالے سے اقدامات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف صاحب ابھی جا رہے ہیں چین، انہیں موقع ملے گا SCO کانفرنس میں، تو وہاں ان کی بنیادی نقطہ تقریر کا دیگر امور کے علاوہ یہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں ہمارا دشمن نریندر مودی بھی موجود ہوگا، اس کو بھی خبردار کریں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اور یہ جو پانی اضافی تم نے چھوڑا ہے اس کی بروقت اطلاع نہیں دی، تاخیر سے اطلاع دی، اور اس کا مستقبل کا لائحہ عمل بھی ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑا اہم پہلو ہے ناظرین، اس میں جو سکھ برادری ہے اس میں بڑا احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ بھارت نے کرتارپورہ میں پانی چھوڑ کر یہ سکھوں کو پیغام دیا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ اس انداز میں بھی جاری رہے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں اس سے پہلے آپریشن سندور کے دوران بھی بھارت نے پاکستان کے اندر جو گرو نانک کرتارپورہ ہے اور باقی کئی علاقے ہیں وہاں حملے بھی کیے تھے، میزائل بھی پھینکے تھے، اور 1984 میں جو بھارتی فوج نے دربار صاحب پہ ٹینک اور توپوں سے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے اب یہ نیا ایک اینگل دیا گیا، اور خالصتان کی تحریک ہم جاری رکھیں گے۔ یہ سکھوں کی تنظیم کا بیان ہے۔ اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پانی جو ضائع ہوا ہے، جو سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اس کی سٹوریج کے حوالے سے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ میں 4 صوبوں سے بات کروں گا۔ بھائی بات کرنے کی نہیں ہے، عملی اقدامات کریں۔ اور ہم دریاؤں کے رخ موڑتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، جھیلوں کو تنگ کرتے ہیں، تو قدرت نے جو چیزیں، جو نظام ہے اس سے لڑائی کرنا یہ اپنی خودکشی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومتی پالیسی کوئی جامعہ آنی چاہیے۔ پالیسیاں موجود ہیں، جو کرپٹ عناصر ہوتے ہیں لوکل اداروں میں وہ تجاوزات کی اجازت دیتے ہیں، اور لوگ آباد ہو جاتے ہیں۔ پھر جب خشکی آتی ہے تو دریاؤں کے کنارے آ کے ندی نالوں کے کنارے آباد ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو الزام رکھے حکومت نے کچھ نہیں، مدد نہیں کی، حکومت نے بر وقت مدد نہیں کی،
تو وہاں آباد کیوں ہونے دیا جاتا ہے؟ اس پہ نظر کیوں نہیں رکھی جاتی؟ کل بڑی اچھی بات کی شائستہ پرویز ملک نے، جو ایم این اے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں، کہ پھانسی کی سزا قاتلوں کو یہاں نہیں ملتی. پھانسی کی سزا کی تجویز تو اچھی ہے، لیکن ان کا بھی نام رکھے نا، جو قبضہ کرواتے ہیں ان کے لیے بھی مقرر کریں. اس کے لیے جو ماہرین ہیں ان کا پورا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے، وزیر اعظم صاحب تشکیل دیں، اور واٹر ریسورسز جو ہمارے پاس نہیں ہیں ان کو بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی کا وزیر اعظم کو اعلان کرنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا صورتحال ہے. خواجہ آصف صاحب نے، میں بات آخری کرتا چلوں، جو سول اداروں کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان میں تو وہ فیصلہ آباد میں اسکینڈل بھی آیا تھا ایک سول افسر کا 17 کروڑ کا. تو وہ افسر تو اس کام میں لگے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے اکٹھا کرتے ہیں، این او سیز بھی دیتے ہیں، پھر دریاؤں کا رخ بھی موڑا جاتا ہے. یہاں پنڈی میں بھی صورتحال دیکھ لیں، یہ چکری کے علاقے میں صورتحال جو کچھ ہوئی تھی وہ بھی دیکھ لیں. حکومتی ایوانوں میں پہنچتے ہیں وہ لوگ، اور ٹکٹ بھی ان کو پارٹیوں کے مل جاتے ہیں. ماضی میں وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں، پھر دوسری پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کے ساتھ سیٹنگ کر لیتے ہیں مال پانی لگا کے. اور مال پانی تھوڑا نہیں لگاتے، ٹھیک ٹھاک لگاتے ہیں. اس کی تفصیلات میں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں نے عرض کرنا تھا ناظرین. انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.